بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ایک جگہ پہ آرام کی غرض سے رکتے ہیں اور شاگرد سے پوچھتے ہیں تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے جواب دیا جی میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر شاگرد کو دیا اور فرمایا یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریبی آبادی ہے، وہاں سے 3 درہم سے 3 روٹیاں لے کے آؤ۔ شاگرد چلا گیا۔ راستے میں جا کر یہ سوچنے لگا واپسی پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مجھے 1 درہم دیا تھا اور میرے پاس 2 درہم تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھ کو ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی کھا لوں۔ چونکہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور باقی 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شاگرد نے کھانا شروع کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں آئی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا اے اللہ کے نبی 2 روٹیاں ملی تھیں، ایک آپ نے کھائی اور ایک میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیرت انگیز ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، آگے چلو اور میرا دامن پکڑ لینا، اللہ نے چاہا تو ہم یہ دریا پار کر لیں گے۔ اللہ کے حکم سے دریا پار ہو گیا بغیر پاؤں گیلے ہوئے۔ شاگرد نے دیکھا تو یہ حیران پریشان ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے جواب دیا جی ہاں، میرا دل تو نور سے بھر گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نور سے بھر گیا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی آئی تھیں؟ شاگرد نے بولا 2 آئی تھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چل دیے۔ راستے میں ایک ہرن ملتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس چلا آتا ہے۔ آپ نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کھال پر ٹھوکر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو جاتا ہے اور واپس دوسرے ہرنوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے آپ جیسا نبی عطا کیا، یہ کہنے لگتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے پھر سے وہی جواب دیا روٹیاں 2 تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے کی جانب چل پڑے۔ ایک اور جگہ پر قیام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے فرمایا 3 اینٹیں تم لے جاؤ اور یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب لالچی شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ کر یہ سوچنے لگا انہیں کیسے گھر لے جاؤں۔ اسی دوران اسے کچھ ڈاکو وہاں سے لوٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر ایک شخص کے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھی بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دے کر شہر سے قریب ہی روٹی لینے بھیجا۔ جب وہ روٹی لینے گیا تو چونکہ وہ شخص روٹیاں لینے چلا گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو باقی 2 اینٹیں بھی مجھے مل جائیں گی۔ جب دوسری طرف اس کے دونوں دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں ساری اینٹیں آ جائیں گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آتا ہے تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے اسی خوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھا لیتے ہیں، ہمیں کھانا بھی مل جائے گا اور سونے کی اینٹیں بھی۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں بھی
زہر کی بھری ہوئی تھیں۔ جب واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی رستے سے گزرتے ہیں تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہیں جبکہ پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور پھر فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔